بسم اللہ الرحمن الرحیم. Get tempted by mouth-watering, juicy pineapples. Chill out with refreshing tropical fruit cocktails. Del Monte. Say yes to the best. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آداب. رمضان المبارک کے خصوصی بیٹھکیں ہیں یہ 247online.tv کے اوپر. رمضان عبادات رحمتوں کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے گڑگڑانے کا مہینہ ہے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ شاید عبادات کی روح قدرے ہمارے مزاج میں سے کم ہو گئی ہے. ہم بہت سی عبادات میں ایسی میں پڑ گئے ہیں جن کی شاید روایت میں کوئی جگہ نہ ہو. اور بہت بار یہ بھی نہیں سمجھ میں آتا کہ اگر اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنا ہے، توبہ کرنی ہے، مغفرت کرنی ہے، تو اس کے بہترین الفاظ کیا ہیں. قرآن میں دعائیں موجود ہیں، قرآن میں روایت میں بہت سے سوالوں کے جواب موجود ہیں. تو ان بیٹھکوں کا مقصد یہی ہے کہ وہ روایات، وہ قرآن کی آیات، وہ دعائیں، ان پہ بیٹھ کے تبصرہ کیا جائے، بات کی جائے، سمجھا جائے، کلام کیا جائے، تاکہ اس رمضان جب عبادت کے لیے ان الفاظ، ان کلمات کا استعمال ہو تو بہتر دل کی گہرائی سے وہ عبادتیں نکلیں، وہ الفاظ نکلیں. تو ہم نے درخواست کی چند اساتذہ سے کہ وہ وقتاً فوقتاً ہم سے بات کریں اور ایک ایک کر کے کبھی آیت الکرسی، کبھی سورہ فاتحہ، کبھی نماز کی روح، کبھی روزے کی روح، کہ رمضان کا مقصد، صراط مستقیم کیا ہے، حسن سلوک کیا ہے، قرآن میں جو دعائیں ہیں ان کے مطلب کیا ہے، شان نزول کیا ہے، اس پہ بات کی جائے. تو یہ سلسلہ آپ کو پورے رمضان ملتا رہے گا. اب اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب یا ہماری ویب سائٹ 247online.tv پہ دیکھ رہے ہیں تو یہ نہ سمجھیے کہ یہ ایک اکیلی ویڈیو ہے، یہ ایک کڑی ہے پوری، اور اس میں کئی ویڈیوز موجود ہیں. اگر آپ ہماری ویب سائٹ پہ دیکھ رہے ہیں تو یہاں آپ کو ایک لنک اس پیج پہ کہیں نہ کہیں ضرور ملے گا، جہاں سے کہ آپ جا کے اس پوری لسٹ کو دیکھ سکیں گے رمضان المبارک کے مناسبت سے جو ہم نے شوز کیے. اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو یہاں پہ بھی آپ کو یا تو ہمارے آخر میں اس شو کے جو ہے ایک مینیو پہ آپ کو آپشن مل جائے گا، ورنہ اگر آپ http://247online.tv یا speakforchange.org پہ جائیں گے تو وہاں پہ نیویگیشن سے آپ دیکھ سکیں گے کہ رمضان کے جو شوز ہیں ان کا کوئی لنک ہے. وہاں جا کے آپ کو پیج پہ وہ تمام شوز کی لسٹ مل جائے گی، جس سے کہ آپ کو ان شوز کو دیکھنے کا موقع ملے گا. آئیے آج جس موضوع پہ بات ہو رہی ہے اس کی طرف چلتے ہیں. آداب. رمضان کا سلسلہ زبیر صاحب کا میں شکر گزار ہوں کہ وقت نکال رہے ہیں، اور میری بڑی پرانی یہ خواہش تھی، بلکہ آپ نے 247 کے ویڈیو سے پہلے ایک وہ اشتہار قسم کی چیز آپ دیکھتے ہوں گے ربنا کا جو آتا ہے. میری بڑی پرانی خواہش ہے کہ یہ جو دعائیں ہیں قرآن کی وہ ہر کوئی سمجھے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر الفاظ نہیں ہو سکتے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کو مخاطب کرنے کے لیے، اللہ سے بات کرنے کے لیے، اللہ سے مانگنے کے لیے. تو بڑی پرانی میری خواہش تھی کہ ان دعاؤں کو بڑی تفصیل سے اور تشریح کے ساتھ سمجھا جائے کہ ان کا شان نزول کیا ہے اور اس کی تاثیر کیا ہے. تو زبیر صاحب کو بہت شکریہ کہ انہوں نے وقت نکالا اور یہ سلسلہ میرے ساتھ کر رہے ہیں. زبیر صاحب، آیت کریمہ سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آیت کریمہ وہ ان دعاؤں میں سے ہے کہ آئی تو ایک نبی کے لیے، لیکن الفاظ بہت ہی سبمیشن کے ہیں. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ انبیاء کی یہ ہے آیت کریمہ، سورہ انبیاء آیت نمبر 87، اور یہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بہت سمپل سی چھوٹی سی آیت ہے 87، اور حضرت یونس علیہ السلام کی یہ دعا ہے، ان کے نام سے ہی منسوب ہے یہ. اس دعا کا پہلے تو سمپل سے ترجمہ سمجھ لیتے ہیں کہ لا الہ الا انت، نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے، سبحانکا، تو پاک ہے،
معذرت، سبحان کا تو پاک ہے یا سبحان تیری تعریف؟ سبحان وہ حمد کا اگر ہوگا تو تیری تعریف ہے، سبحان کا ہوگا تو تو پاک ہے. اوکے. تو پاک ہے کا مطلب تو ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک، کوئی نقص تیرے اندر نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، تو پاک ہے. سبحان کا انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں. یعنی آیت جو ہے یہ اس کے 3 حصے ہو گئے، 3 ٹکڑے ہیں. یہ جو پہلا حصہ ہے اس میں آپ رب العالمین کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ میں یہ اعتراف کرتا ہوں کہ اس کائنات میں تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسرا میں یہ اعتراف کرتا ہوں کہ تو ہر برائی سے، ہر عیب سے پاک ہے. اور تیسرا اعتراف میں یہ کرتا ہوں کہ میں ہی ظالموں میں سے ہوں، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے اس میں تیرا کوئی قصور نہیں ہے. تیرا نہیں ہے، میں نے ظلم کیا ہے. اب وہ ظلم کیا کیا ہے اس کے لیے ذرا ہمیں اس کی ہسٹری میں جانا پڑے گا. دیکھیں حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں جو ہے، حضرت یونس علیہ السلام بابل کی قوم کی طرف بھیجے گئے تھے، بیبلونیا جسے ہم کہتے ہیں، بابل کی قوم کی طرف بھیجے گئے تھے. اللہ تعالیٰ کا ایک سنت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ جب وہ اپنے پیغمبر کو کسی قوم کی طرف بھیجتا ہے تو پیغمبر کو جو بھی ہدایت آتی رہتی ہیں پیغمبر اپنی قوم کو تعلیمات دیتا رہتا ہے. اور عام طور پر ہم نے دیکھا ہے، قرآن کو پڑھ کر پتہ چلا کہ عام طور پر قوموں کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پیغمبروں کو جھٹلاتے رہتے ہیں، پیغمبروں کی بات نہیں مانیں گے، ہٹ دھرمی اختیار کریں گے، ضد اختیار کریں گے. تو ہر پیغمبر، چاہے آپ حضرت ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، لوط علیہ السلام، نوح علیہ السلام، جتنے بھی پیغمبروں کی واقعات بیان ہوئے ہیں قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ کی چونکہ یہ سنت رہی ہے کہ جب کبھی قوم جو ہے وہ ان کو پیغام پہنچایا جاتا ہے اور قوم ہٹ دھرمی پر اتر آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایک خاص وقت تک قوم کو ڈھیل دیے جاتا ہے اور ایک خاص وقت تک پیغمبر کو صبر کی تلقین بھی کی جاتی رہتی ہے کہ تم صبر کرو، بس تم اپنا پیغام پہنچاتے جاؤ، یہ کرتے ہیں کرنے دو. اور پیغمبر جو ہے وہ آخری حد تک اپنا پیغام پہنچاتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ اپنی علم کی بنیاد پر یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اب یہ قوم جو ہے وہ واپس نہیں آئے گی یا یہ قوم اب سدھرنے والی نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ پیغمبر کو بتاتا ہے کہ تم اور تمہارے ساتھی اس قبیلے سے، اس بستی سے، اس قوم سے الگ ہو جاؤ، کیونکہ اب اللہ تعالیٰ نے اس کو نیست و نابود کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، ارادہ کر لیا ہے. جتنی بھی قومیں ہوئیں اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا. اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے بچایا. کسی قوم پر زلزلہ آیا، کسی پر پتھروں کی بارش ہوئی، کسی پر کوئی بجلی کا کڑکا آیا، مختلف قسم کے یہ عذاب آتے رہے. آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، میرا دماغ ایسے مطلب ہر چیز جو ہے میں پاکستان کے ریفرنس میں دیکھتا ہوں اور پاکستانیوں کے ریفرنس میں دیکھتا ہوں ہر چیز، کیونکہ میری ایک obsession ہے کہ شاید مستقبل سدھر جائے. لیکن جو آپ باتیں کر رہے ہیں اس سے مجھے مستقبل بڑا تاریخ دکھ رہا ہے. فرمائیے، آپ سمجھ گئے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ، میں سمجھ گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی سنت رہی ہے کہ وہ ہر قوم کو آزماتا ہے. پیغمبروں کے ذریعے تعلیمات آتی ہیں، شارٹ کر لیتا ہوں، پیغمبروں کے ذریعے تعلیمات آتی ہیں، ایک وقت تک اللہ تعالیٰ ان کو آزماتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جب طے کر لیتا ہے کہ اب اس پہ عذاب نازل کرنا ہے تو اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ بچا لیتا ہے اور پھر اس قوم پر عذاب آ جاتا ہے اور قوم ہلاک ہو جاتی ہے. یہ اللہ کی سنت رہی ہے. ٹھیک ہے. لیکن ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ ان تمام پیغمبروں کو جن کا میں نے نام لیا، حضرت لوط علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ان تمام پیغمبروں کے لیے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی قوم اور اپنے قبیلے میں اس وقت تک کھڑے رہیں گے، اس وقت تک تعلیمات دیتے رہیں گے جب تک کہ اللہ کا فیصلہ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں ہوا یہ کہ ان کو بھی قوم کی طرف بھیجا گیا، ان کو بھی توحید کی تعلیم دی گئی، ان کو بھی بتایا گیا کہ اپنی قوم کو یہ چیزیں بتاؤ، اور وہ انہوں نے بتائیں. لیکن دوسری قوموں کی طرح ان کی قوم نے بھی ان کو جھٹلایا کہ جی ہم نہیں مانتے، یہ ہے سرکشی کی. حضرت یونس علیہ السلام سے ایک غلطی کیا سرزد ہوئی کہ وہ جب قوم کو بتاتے رہے تو ان کا جو صبر کا پیمانہ ہے نا وہ لبریز ہو گیا اور انہوں نے اپنے طور پر فیصلہ کر لیا کہ یہ قوم اب سدھرنے کی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی وحی کا انتظار نہیں کیا اور انہوں نے چونکہ اپنے طور پر یہ فیصلہ کر لیا تو وہ اپنے ہی طور پر اس قوم سے نکل کر
دوسرے علاقے کی طرف چلے گئے, اللہ کی وحی کا انتظار نہیں کیا. بہت امپورٹنٹ بات ہے, اور صرف یہ ان پیغمبروں کا یہ, یعنی صرف حضرت یونس علیہ السلام کا یہ ہمیں ذکر ملتا ہے. کسی پیغمبر نے کبھی بھی اپنی قوم کو کتنے بھی مشکل حالات ہوں نہیں چھوڑا جب تک کہ اللہ کا فیصلہ نہیں آیا. یہ چھوڑ کر چلے گئے. اب ہوا یہ کہ یہ جب اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تو دیکھتے ہیں کہ کوئی دریا ہے جہاں پر ایک کشتی موجود ہے اور مسافر بیٹھ رہے ہیں, تو یہ بھی اس کشتی میں سوار ہو گئے, یہ سوچ کر کہ میں اب اس قوم سے چلا ہی جاؤں, دور ہی چلا جاؤں. یہ سوار ہو گئے. وہ کشتی آگے گئی اور بھنور میں پھنس گئی, طوفان میں پھنس گئی. اس زمانے کی جو روایات تھیں, ہر جگہ کی رسم و رواج ہوتے ہیں, تو اس زمانے کے جو رسم و رواج تھے وہ یہ تھے کہ جب کبھی کشتی پھنس جاتی تھی بھنور میں, طوفان میں, تو وہ یہ سمجھتے تھے, ان کا یہ بیلیو تھا کہ ہماری کشتی میں کوئی ایسا غلام موجود ہے جو اپنے آقا سے فرار ہو کر آیا ہے, اور وہ اس غلام کو پکڑ کر سمندر میں پھینک دیتے تھے اور کشتی بچ جاتی تھی, مطلب طوفان سے نکل آتی تھی. یہ ان کا ایک ٹریڈیشن تھا. تو جب یہ کشتی بھنور میں پھنس گئی تو لوگوں نے کہا کہ بھائی ہمارے درمیان کوئی ایسا شخص تو نہیں ہے کہ جو اپنے آقا کو چھوڑ کر فرار ہو کر آ گیا ہو. تو کسی نے یس میں جواب نہیں دیا, لیکن حضرت یونس علیہ السلام کے دل میں اس وقت یہ بات آئی کہ میں وہ غلام ہوں جو اپنے اس آقا کی مرضی کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر آیا ہوں. عطا کلامی, اب سے 3-4 بیٹھک پہلے آپ نے کہا تھا کہ اللہ کا محبوب بندہ جب غلطی کرتا ہے تو اس کو فوراً کھٹکا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی, اللہ یاد آتا ہے. تو فوراً دل میں آیا, بالکل دل میں آیا. اور چونکہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے, عام انسان نہیں تھے. ایک عام انسان کا ویژن کچھ اور ہوتا ہے, اس کی دانش کچھ اور ہوتی ہے, اور ایک پیغمبر کا ویژن کچھ اور ہوتا ہے. تو وہ پیغمبر تھے اللہ تعالیٰ کے, تو انہیں فوراً خیال آ گیا اور انہوں نے برملا اس کا اظہار کر دیا. ان کشتی والوں سے کہا کہ میں ہوں وہ غلام جو اپنے آقا کی مرضی کے بغیر آیا ہوں. اب تاریخ کو اگر پڑھیں گے نا, ریکارڈ آپ پڑھیں, تو کشتی والوں نے ان کا چہرہ دیکھا, بڑا نورانی چہرہ. پیغمبر کے چہرے پہ ظاہر ایک نورانیت ہوتی ہے. کشتی والوں نے ان کا ایکسیپٹ نہیں کیا ان کا آرگومنٹ. انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ نہیں ہو سکتے کہ آپ چھوڑ کر آئیں, آپ لگتا نہیں ہے ایسا. انہوں نے کہا نہیں, میں ہی ہوں. تو کشتی والوں نے اب تاریخی روایات کے مطابق قرآن اندازی کی, قرآن ڈالا. سب جو بھی لوگ تھے ان سب کے نام لے کے قرآن ڈالا گیا. قرآن ڈالا گیا اور قرے میں نام نکلا حضرت یونس علیہ السلام کا, انہی کا نام نکلا. انہوں نے کہا دیکھو میں نے کہا تھا کہ میں ہی ہوں. تو 2 یا 3 مرتبہ جو ہے وہ ڈرا کیا گیا, قرآن اندازی کی گئی اور انہی کا نام نکلا. تو بالآخر حضرت یونس علیہ السلام نے خود ہی اس کشتی سے چھلانگ لگا دی, دریا میں چھلانگ لگا دی. اور جب دریا میں چھلانگ لگا دی وہ کشتی تو بچ گئی, چلی گئی وہ. اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اب مچھلی کو حکم دیا کہ میرا یہ بندہ ہے اور اس کو نگل لو, لیکن خبردار کہ اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے, اس کو زندہ نگلنا ہے صرف. اور حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے اللہ کے حکم سے نگل لیا. یہ مختلف قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر یہ واقعات موجود ہیں جن کو میں ایک ساتھ کمبائن کر کے آپ کو بتا رہا ہوں. نگل لیا. اب حضرت یونس علیہ السلام جب اس مچھلی کے پیٹ میں تھے تو ان کو اپنی اس خطا کا احساس ہوا اور بڑا شدت سے احساس ہوا. یہاں میں قطع کلام کہنا چاہوں گا, یعنی اللہ تعالیٰ نے سخت آزمائش بھیجی, انتہائی سخت, انتہائی سخت. مطلب اس سے سخت ہو نہیں سکتی. اس کو میں قید سے بھی, قید کیسی قید, آپ دیکھیں کہ وہ ایک شخص ہے جو ایک چھوٹے سے پیٹ میں بند ہے اور زندہ ہے. یا تو کوئی شخص مر جائے, ختم ہو جاتی بات, زندہ ہے. اب زندان میں ہے, قید میں ہے, سخت آزمائش ہے, لیکن اللہ تعالیٰ حکم کر رہا ہے کہ تکلیف نہیں پہنچانی ہے, اس کو صرف ڈرانا ہے. تکلیف نہیں ہاں, تکلیف نہیں پہنچانے کا مطلب کہ اس کے جسم کو کھانا نہیں ہے. ہاں, تکلیف سے مطلب جسمانی تکلیف کوئی نہیں پہنچے گی اس کو. نہیں, میں اسی کی وضاحت کر دوں تاکہ یہ بات کہیں کنفیوز نہ ہو جائے. یعنی مچھلی کو حکم دیا کہ میرے اس بندے کو تمہیں کھانا نہیں ہے, نگل لینا ہے. لیکن جب مچھلی انہیں نگل لے گی
تو اس مچھلی کے پیٹ کی گرمی کی وجہ سے ان کی باڈی کو تو تکلیف پہنچے گی, ٹھیک ہے, وہ تکلیف نہیں, وہ تو پہنچے ڈیمیج گی, کوئی نہیں ہے, ڈیمیج نہیں ہے, ڈیمیج کوئی نہیں, ہاں ڈیمیج کوئی نہیں, کیونکہ جب واپس آنا ہے تو صحیح حال میں پہنچنا ہے, ایگزیکٹلی, ڈیمیج کوئی نہیں ہو رہا, ڈیمیج نہیں ہو رہا, لیکن انتہائی کڑی آزمائش, انتہائی کڑی آزمائش. اور یہ اگر میں یوں اس پہ اٹکا ہوں کہ بہت سے لوگ تکالیف میں آتے ہیں, آزمائش میں آتے ہیں, اور وہ اگر اس مثال کو اور فوراً کیا ہوتا ہے آیت کریمہ کا بھائی وہ ختم کر لو, 1.25 لاکھ پڑھ لو, 2 لاکھ پڑھ لو, اور یہ بڑی مجھے کرب ہے اس کا کہ لوگ کہتے ہیں بڑی گرم ہے, اور وہ اس کے وہ ختم ہو رہے ہوتے ہیں, اور خواتین گھر کی بیٹھ جاتی ہیں, اور 1.25 لاکھ 2 لاکھ, اور میں اکثر سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے آپ کیا پڑھ رہے ہیں, وہ نہیں پتا, کسی کو نہیں پتا ہوتا کیا پڑھ رہے ہیں. تو یہ جو آپ نے بات کہی نا کہ اس کو کوئی ڈیمیج نہیں کرنا ہے, لیکن تپا دینا ہے کہ سدھر جاؤ اور سمجھ لو, اپنی غلطی کو دیکھ لو, اور اگر سمجھ گئے یہی تو آزمائش اللہ تعالیٰ اپنے بندوں. اچھا میں ایک اور بات بتاؤں, جس کیلیبر کا جو بندہ ہوتا ہے نا اس کی آزمائش بھی اسی لیول کی ہوتی ہے. یہ بات یہ یاد رکھیے گا, نبی کے کیلیبر کی آزمائش, عام جیسا میرا جیسا کوئی مطلب چھوٹا موٹا آدمی جو ہے نا وہ اس آزمائش کے لیے نہیں ہوتا, اور نبی کی آزمائش, نبی کی آزمائش یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی ہو سکتے ہیں جن سے کہا جائے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو. یہ کوئی مطلب عام وہ زبیر احمد نہیں ہو سکتا, میری آپ کی آزمائش ہو ہی نہیں سکتا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کا کیلیبر, ہر ایک کی رسپانسبلٹی دیکھ کر اسے آزماتا ہے, اور بڑی کڑی آزمائش تھی وہ. اور یہاں پہ پھر بچنے کا طریقہ, ایک چھوٹا سا وقفہ لوں گا پھر آگے چلیں گے, چھوٹا سا